بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور انہیں توریت اور انجیل پر عبور حاصل تھا، اور ارد گرد کے علاقے کے یہودی ان کے پاس آ کر فیض یاب ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام کے والد بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اہل مکہ آپ کے خلاف ہو گئے اور تمام قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف بن گئے تھے۔ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت کی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے کہ اگر آپ نبی ہیں تو میرے 3 سوالوں کے جواب دیں، کیونکہ میرے ان سوالوں کے جواب صرف نبی ہی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے نبی پاک، آپ بتائیے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ پھر دوسرا سوال کیا، جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کھلانے والی غذا کون سی ہوگی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کی شکل پر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو تمام انسانیت کو دھکیل کر مغرب کی طرف لے جائے گی، وہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کی شکل پر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی عورت سے ازدواج تعلق کرتا ہے تو مرد کی منی عورت کی منی پر پہل کر جاتی ہے، تو بچہ اپنے باپ کی صورت پر جاتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر پہل کر جاتی ہے تو بچہ اپنی ماں کی صورت پر جاتا ہے۔ یہ تمام جواب سن کر عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میری قوم مجھے تکلیف پہنچائے گی اور طرح طرح کی تہمتیں لگائے گی۔ یہود کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عبداللہ ابن سلام کونے میں جا کر چھپ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے عبداللہ ابن سلام کیسے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، وہ تو ہم میں سب سے بہترین ہیں، اور ان کے والد ہم میں سب سے بہتر ہیں اور ہمارے سردار ہیں، اور وہ بھی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، اور عبداللہ ابن سلام انہی کے بیٹے ہیں۔ اتنی دیر میں عبداللہ ابن سلام نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام قبول کر لیا ہے اور یہ ایک سچا مذہب ہے۔ اور وہ یہود جو عبداللہ بن سلام اور ان کے والد صاحب کو سب سے بہترین کہہ رہے تھے، اپنی بات سے پلٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو سب سے بھرا جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہود کو کہا کہ میں کلمہ گو ہو گیا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھا، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ سب سے بدتر ہے اور بدتر شخص کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ تھے جنہوں نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ آپ کی علمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو یوسف اور لقب جر ہے۔ آپ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو کنیکہ کے ایک فرد تھے جس کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، عبداللہ بن سلام بن حارث ہے۔
हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही उनको जन्नत की बिशारत दे दी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम के चेहरे से खुशू ज़ाहिर होता है। एक दिन उनसे कहा गया कि लोग कहते हैं कि आप जन्नती हैं, तो कहने लगे अल्लाह की कसम किसी को ये सज़ावार नहीं कि वो ऐसी बात कहे जिसका इसे इल्म ना हो। कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। एक दफ़ा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बाग में हूँ और वो बाग बहुत वसी था। उसके दरमियान लोहे का एक सतून था जिसका ऊपर का हिस्सा आसमान की तरफ था। इसके ऊपर एक कड़ा लगा हुआ था और मुझसे कहा गया कि चढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। फिर एक खादम आया और उसने पीछे से मुझे उठाया। फिर मैं उस पर चढ़कर उसकी बुलंदी तक पहुंच गया और वो कड़ा पकड़ लिया। फिर मुझसे कहा गया कि मजबूती से पकड़े रखो। फिर मैं जाग गया। मैंने ये ख्वाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बाग इस्लाम है और वो सतून इस्लाम का सतून है। वो कड़ा मजबूत कड़ा है। तुम इस्लाम पर कायम रहोगे यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाएगी। मिलते हैं जल्द एक नई इस्लामी तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। अंबर आरी वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक तआला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।